نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والجزور عن 7. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر ایک عظیم الشان نعمت کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نعمت عطا ہونے کی خوشخبری دی گئی اور اس عظیم نعمت کے اوپر 2 عظیم عبادتوں کا حکم جاری کیا گیا بطور شکرانہ کے. ایک عبادت بدنی ہے اور دوسری عبادت مالی ہے. 2 طرح کے شکرانے ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے کئی معنی آتے ہیں. 2 معنی تو بہت مشہور ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اس کوثر سے مراد قرآن پاک ہے. اگر یہ معنی مراد ہو تو اس سے اشارہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر اس قرآن پاک پر عمل کرے گا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت اسے اس حوض کوثر پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا. جس نے دنیا میں قرآن سے فیض حاصل نہ کیا، قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی، تو اسے حوض کوثر کی حاضری نصیب نہیں ہوگی. میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک قرآن انسان کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دوسرے پارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو سر سے لے کر پاؤں تک شکل و شباہت، کپڑوں کی حیت، اپنے جسم کے طور طریقے وہ سارے اسلامی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سر تو ہندوؤں کے طریقے پر اس کے سر کے بالوں کی کٹائی ہو اور مچھیں مجوسیوں کے طریقے پر رکھی ہوئی ہوں، اور لباس یہودیوں والا ہو، کرسچین کا لباس استعمال کیا ہو، ان کے مشابہ استعمال کر رہا ہو، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر مشرکین مکہ کی یاد تازہ کر رہا ہو، متکبرین لوگوں کا شیوا بنا رہا ہو. تو ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو وہ مسلمان چاہیے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا اور قرآن مقدس پر چلنے والا، قرآن مقدس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، وہ مسلمان اللہ کو چاہیے. دوسرا معنی ہے اس کوثر کا. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات انا اسیر فی الجنہ، میں جنت کی سیر کر رہا تھا. اذن انا بنہر حافتاہ قباب الدر، تو اچانک میں ایک نہر کے پاس آیا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل سے ما ھذا،
یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے، نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی طرح بہت خوشبودار ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی وضاحت دوسری حدیثوں میں بھی بیان فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض ایک مہینے کی مسافت چلتے رہیں، جتنی مسافت بنتی ہے اتنا میرا حوض ہے، یعنی تقریباً مدینہ سے لے کر یمن تک، یا دوسرا قول مدینہ منورہ سے لے کر ملک شام تک، اتنی لمبائی ہے میرے حوض کی۔ پھر فرمایا کہ وہ زوایاہ سواء، اور اس کے سارے کونے برابر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنی لمبائی ہے اتنی ہی چوڑائی بھی ہے، ہر زاویہ برابر ہے لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے۔ تو ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو کستوری سے عمدہ ہے، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، یعنی تعداد میں ان کی طرح ہیں، یہ چمک رہے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ من یشرب منہا لا یظمأ ابدا، جو آدمی بھی اس سے پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور تیسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد بیاض من الثلج، کہ برف سے زیادہ سفید ہوگا پانی، واحلی من العسل باللبن، اور شہد جو دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے اس سے زیادہ میٹھا ہوگا، ولآنیتہ اکثر من عدد النجوم، اور اس کے برتن پیالے وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ، کہ اللہ کے نبی اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نعم لکم سیماء لیست لأحد من الامم، اس دن تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی، ایک ایسی علامت ہوگی جو کسی اور امت میں وہ علامت نہیں پائی جائے گی، صرف میری امت کی نشانی ہوگی۔ تردون علیہ، تم مجھ پر آؤ گے، غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سر یہ چہرہ یہ وضو کے پانی کے نشان کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، یعنی جن جن اعضاء پر وضو کا پانی لگا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، تو میں دور سے پہچان لوں گا ھذا من امتی، ھذا من امتی، یہ میری امت میں سے ہے، یہ میری امت میں سے ہے۔ تیسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انی فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کے اوپر تمہارا منتظر ہوں گا، پیش رو ہوں گا، وہاں انتظار کروں گا، من مر علی شرب، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ وہاں سے پانی پیے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو وہاں سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی، کہ کچھ لوگ کچھ قومیں میرے پاس لائی جائیں گی، میرے پاس آئیں گی، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے درمیان اور ان کے درمیان کچھ حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ فاقول انہم منی، میں کہوں گا کہ یہ لوگ تو مجھ میں سے ہیں، میری امت میں سے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع دی جائے گی، فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھیں۔ بدعتی لوگ، بدعتی نظریات، عقائد کا اضافہ کرنے والے اور سنتوں کے اوپر اعمال کا اضافہ کرنے والے، رسموں کا اضافہ کرنے والے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاقول، میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے بندے کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ مشکات شریف میں باب الحوض کے اندر صفحہ 488 پر یہ تمام روایات جمع ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنی بڑی نعمت ملی، اور وہ نعمت امت کے لیے آپ کو عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہر نبی کے لیے حوض ہوگا قیامت کے دن، لیکن میرا حوض سب سے بڑا ہوگا اور میرے حوض پر پانی پینے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ جنت کے اندر بھی جانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ 120 صفحے کل ہیں جنتیوں کی، اس میں 80 صفحے صرف اس امت کی افراد کی ہوں گی۔ اس سے جنت میں داخلہ بھی امت محمدیہ کا زیادہ، اور جنت میں داخلہ بھی امت محمدیہ کا سب سے پہلے آئی، سب سے بعد میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ خیر امت، یہ عظیم امت، یہ بہترین امت، اللہ اس امت کو بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو امت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، یہ اپنی نسبت کی لاج نہ رکھنے کی کے سبب ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑے ہوئے، قومی رسموں کو اپنائے ہوئے، بدعات پر چلتے ہوئے ذلت کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ غیروں کے طریقوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ پینٹ اور شرٹ کو اتنا وجود دیا گیا، نمازوں کے اندر بھی اس کو پہننا شروع کر دیا، اور بالوں کی کٹنگ یہودیوں کے طریقے پر کٹانی شروع کر دی۔ مونچھیں رکھنے کا رواج بن گیا اور داڑھی کٹوانے کا رواج بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے طریقے مسلمان نے کیا کیا ایجاد نہیں کیے، اور بے حیائی کو رواج دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کی ذات نے کوثر عطا کیا، ہمارے نبی کو عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور اس کو وہ کوثر آپ کی نسبت سے ہمارے لیے بھی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول وہاں سے پانی سے سیراب فرمائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، خالص رب کے لیے نماز پڑھیے۔ وانحر لربک، اور اپنے خالص رب کے لیے قربانی کیجیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے، ٹھیک رکھیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہوگا، ابتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک نعمت کی خوشخبری، اس کے اوپر 2 شکرانے، اور تیسری آیت کریمہ میں آپ کے دشمنوں کی ذلت کی تسلی دی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل ہوں گے، اور آپ کا خاندان عزت والا ہوگا، اور آپ عزت والے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے فاطمہ کے باقی سب کی اولادیں جو ہیں ان کا نسب باپ سے چلے گا۔ فاطمہ کا جو نسب، جو اولاد ہے ان کا نسب فاطمہ سے چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے خاندان کی کو اللہ رب العزت نے بیٹی سے چلایا، باقی سب امت کے خاندان بیٹوں سے چلیں گے، نسب بیٹوں سے چلے گا۔ تو خیر، حوض کوثر پر حاضری کا شرف اس کو ملے گا جس نے وضو کیا۔ وضو وہ کرے گا جو نمازی ہوگا۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ حوض کوثر پہ حاضر ہونے والے نمازی ہوں گے، بے نمازی مرد اور بے نمازی عورتوں کو اللہ حاضری کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث شریف جو مسلم کی اور بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ قومیں آئیں گی، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتی ہوں گی، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اور مجھے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ علامہ نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ دین میں تبدیلی 2 طرح سے ہے۔ ایک تو ہے کہ عقائد و نظریات ہی تبدیل کر کے رکھ دیے، کفر و شرک والے نظریات بنا دیے۔ اللہ کی جو صفات تھیں وہ نبی کے اندر مان لی، اور عقیدہ رکھا کہ اللہ عالم الغیب ہے تو پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، اللہ کو ساری چیزوں کا اختیار حاصل ہے تو پیغمبر کو بھی ساری چیزوں کا اختیار حاصل ہے، حلال و حرام کا اختیار ہو، بارش برسانے اور بچے دینے کا اختیار، روزی تقسیم کرنے کا، روزی دینے کا اختیار ہے۔ تو جو اختیارات اللہ کے لیے ہیں ہم وہ نبی کے لیے بھی مان لیے۔ عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا کیا، خرابی پیدا کی، یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اور حوض کوثر پہ حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جنہوں نے اعمال میں بگاڑ پیدا کیا، بدعمل، یعنی سنتوں کو چھوڑ کر رسموں کو رواج دیا، بدعات کو رواج دیا، ایسے لوگ بھی
حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کل خوانی کرنے والے، قرآن خوانی کرنے والے، آج جتنے ساتہ کرنے والے، 40واں چہلم کرنے والے، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا۔ آج ہماری خوشی اور ہماری غمی، مرنا اور پرنا دونوں شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن کام ہمارا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس کلمے کی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ اس کا مقصد تو ہمیں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹتے۔ اس لیے یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سر کٹانا بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں سر جھکانا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں گانے چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں شراب چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں بدکاری چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول کے اندر فرض حج کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول کے اندر صحابہ اکرام کی عزت کرنا قبول نہیں ہے۔ تو کیا غلامی رسول ہے؟ یہ غلامی رسول نہیں ہے، تو پیغمبر گرامی سے یہ دشمنی ہے۔ تو اس لیے بے نمازی آدمی حوض کوثر پہ حاضر نہیں ہوگا، بدعقیدہ حاضر نہیں ہوگا، بدعمل حاضر نہیں ہوگا، جس میں داڑھی منڈا بھی شامل ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو سوتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی گناہ کر رہا ہے، 24 گھنٹے اس کا گناہ مسلسل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، حالانکہ نماز کے اندر تب بھی وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے جو دائمی گناہ ہیں ان سے توبہ کیجیے، اللہ کے ذات سے ڈر جائیے۔ داڑھی منڈے ہوئے موت آ گئی تو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حوض کوثر پہ حاضر نہ ہونے والے، ان میں تیسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی ظالم بادشاہ کا تعاون کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا اور مجھے فرمایا کہ اعیذک باللہ من امارۃ السفہاء، کہ میں تجھے بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وما ذاک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں، وہ بے وقوف کون ہیں؟ کہا امراء، کچھ بادشاہ آئیں گے، سیکونون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، من دخل علیہم فصدقہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم فلیس منی ولست منہم ولن یردوا علی الحوض، کہ جو آدمی ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، جھوٹ کو سچا کہے گا، اور ان کے ظلم کے اوپر ان کا معاون بنے گا، ان کے ساتھ چلے گا، یہ لوگ مجھ سے نہیں ہوں گے اور میں ان سے نہیں ہوں، اور یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکیں گے۔ پھر فرمایا ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم واولئك يردون علي الحوض، اور جو لوگ ان ایسے ظالم بادشاہوں کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، ان کے ظلم کے اوپر ان کے معاون نہیں بنیں گے، یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں، اور یہ لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے۔ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، مشکات شریف صفحہ 322 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس لیے ظالم بادشاہوں کا ساتھ دینے والا، ظالم بادشاہوں کے دوسرا ان کے جھوٹ کو سچ کہنے والا، ان کی تائید کرنے والا، ان کو ووٹ دلانے والا، وہ سارے مجرم اس میں اکٹھے ہیں، یہ حوض کوثر پہ حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم، تم لوگوں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ مطلب یہ تھا تم بدکاری سے، زنا سے بچے رہو، تمہاری عورتیں بدکاری سے بچیں گی۔ اور فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وہ آدمی جو آپس میں ناراض ہیں، ان میں سے ایک صاحب صلح کرنے کے لیے گیا دوسرے کے پاس، تو معافی مانگنے کے لیے گیا، ان کا نہ محق و مبطلا، وہ حق پر تھا یا باطل پر تھا، اس نے معافی مانگنے کے لیے جب وہاں چلا گیا تو دوسرے کو چاہیے کہ اسے معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ میرے حوض پر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے صلح کا جو معاملہ ہے بڑا
عظیم ہے، تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو دوسرے کو معاف کر کے صلح کر لی جائے۔ وہ صلح خیر، قرآن پاک میں ہے کہ صلح میں سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے اس کو اختیار کیجیے، اپنی ناراضگیوں کو ختم کیجیے، دنیا یہیں رہ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے تکبر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کو عزت دو، تمہیں اللہ عزت دے گا۔ دوسروں کا تذکرہ اچھا کرو، اللہ تمہارا تذکرہ اچھا کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، لوگ تمہارے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے۔ وہ آدمی بڑا بدبخت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا گناہ زندہ رہا۔ وہ آدمی بڑا خوشبخت ہے جو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی نیکی زندہ رہی۔ تو کسی کے ساتھ بھلا کر جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو تمہارے لیے وہ مصیبت بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں ایسی صورت اختیار نہ کرو کہ وہاں پکڑ کا معاملہ ہو اور بے عزتی اور ذلت کا معاملہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو مگر عمر والا جانور، عمر والا جانور مسنہ۔ اس حدیث کے اوپر علامہ نووی نے بھی شرح نووی میں عمریں لکھی ہیں جانوروں کی، دانت نہیں لکھے، اور مشکات شریف صفحہ 127 کے اوپر حاشیہ میں عمریں لکھی ہیں۔ مسنہ سنن سے مشتق ہے، سنن سے مشتق نہیں ہے۔ سین کی زیر کے ساتھ دانت کو کہتے ہیں، اور سین کی زبر کے ساتھ عمر کو کہتے ہیں سن۔ آپ کا سن کیا ہے، سن پیدائش کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ تو یہ سن کے حوالے سے سن سے مشتق ہے مسنہ۔ تو اونٹ کے اندر مسنہ وہ ہے جو 5 سال کا ہو، چھٹے سال میں لگا ہوا ہو، اور گائے بھینس کے اندر مسنہ وہ ہے جو 2 سال کا ہو، تیسرے سال میں لگا ہوا ہو، اور بکری میں مسنہ وہ ہے جو 1 سال کا ہو، دوسرے سال میں لگا ہوا ہو، اور بھیڑ کے اندر مسنہ وہ ہے جو 1 سال کا ہو، دوسرے سال میں لگا ہوا ہو۔ اور اگر مسنہ نہیں ملتا بھیڑ کے اندر، تو بھیڑ کے اندر اللہ کے نبی نے اجازت دی دمبا بھیڑ چترے میں کہ وہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے زائد کا ہو تو لگ جائے گا، جزاع اس کو کہتے ہیں۔ تو فربا ہو، موٹا تازہ ہو کہ جو سال کے برابر معلوم ہوتا ہو تو وہ لگ جائے گا قربانی میں۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین کے علماء اہل حدیث جو حضرات ہیں نام نہاد، ان حضرات کے علماء نے بھی عمریں لکھی ہیں۔ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ 257 پر عمریں لکھی ہیں، اور کنز الحقائق کے اندر علامہ وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی عمریں لکھی ہیں۔ تو عمروں کا اعتبار ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ عمر پوری ہونے کے لیے یا تو مالک ہے جانور کا، جس نے پالا ہے اس کے قول کا اعتبار ہے، اگر وہ مالک نہیں تھا تو پھر 2 آدمی جو ماہر ہیں پالنے میں، یا قصائی ہے جو عمروں کا پہچان رکھتا ہو، ان کے قول کا اعتبار کر لیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ابتدائی اسلام میں مسئلہ تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ختم فرما دیا، اب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ غلط مسئلہ مشہور کیا جا رہا ہے اب۔ اسی طریقے سے پاکستان میں عرفہ جو ہے وہ 1 دن بعد میں ہے سعودیہ سے، ہمارے ہاں عرفہ ہفتے کا دن بنتا ہے، اور ہفتے کے دن کا ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ بنتا ہے افضل۔ وہ حدیث پاک میں تصیام یوم عرفہ تصیام کالف یومن، 1000 دنوں کے برابر ثواب رکھتا ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو اگر ہو سکے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، اور تکبیرات تشریق وہ بھی 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے شروع ہو رہی ہیں اور 12 کی عصر تک چلیں گی۔ ہر مرد اور عورت کے اوپر جماعت سے نماز پڑھو یا الگ نماز پڑھو، یا نماز رہ جائے قضا ہو جائے تو تب بھی اس کے بعد 1 دفعہ اونچی آواز سے مرد اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ 1 دفعہ ہی واجب ہے، 1 دفعہ ہی سنت ہے، 3 دفعہ کا عادت جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ 1 دفعہ ہی سنت ہے، 3 دفعہ خلاف سنت ہے، اس سے بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔